یا رب ہم پر اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دے، آمین۔ رب سے جب بھی مانگو رب کو ہی مانگو، جب رب تمہارا ہوگا تو سب تمہارا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مجھ پر درود پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ اللہ کے آگے جھکو، اللہ کسی کے آگے جھکنے نہیں دے گا۔ دور رہ کر نہ دم ٹوٹ جائے کہیں، کاش طیبہ میں اے میرے ماہ مبیں، دفن ہونے کو مل جائے 2 گز زمین، تم پر ہر دم کروڑوں درود و سلام۔ بہترین دن کہ جس میں سورج نکلتا ہے وہ جمعے کا دن ہے۔ کس قدر پرکیف ہے تیری محبت یا رب، نہ بے وفائی کا خدشہ نہ جدائی کا خوف۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، مجھے رب کریم کی رضا کے لیے نماز اور تلاوت قرآن سے محبت ہے، اور کثرت کے ساتھ دعا اور استغفار میرا معمول ہے۔ اے اللہ ہمارے عیبوں پر پردہ ڈال اور ہماری گھبراہٹوں کو امن دے، آمین۔ جو لوگ آج جمعے کے دن بھی اداس ہیں، اللہ پاک ان کی اداسی کو خوشی میں بدل دے، آمین۔ اے اللہ اس جمعۃ المبارک کے صدقے وہ راستہ دکھا جو صرف تیری طرف جاتا ہو، آمین۔ حالات کیسے ہی کیوں نہ ہو، شکر ہمیشہ شکوے سے بہتر ہوتا ہے۔ رب العالمین ہمیشہ شاد و آباد رکھے، آمین۔ اے اللہ میں تجھ سے دنیا اور آخرت میں عافیت چاہتا ہوں۔ یا اللہ جو بھی تیرے نام لینے والے پریشان ہیں، اس پیارے دن کے صدقے سب کی پریشانیوں کو دور فرما، آمین۔ لفظوں میں کیا لکھوں اس رب کی تعریف میں، جو نہ مانگوں تو نواز دیتا ہے اور جو مانگ لوں تو بے حساب دیتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھریلو کام خود اپنے دست مبارک سے کر لیا کرتے تھے، اپنے خادموں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا تناول فرماتے تھے، اور گھر کے کاموں میں آپ اپنے خادموں کی مدد فرمایا کرتے تھے۔ اے میرے رب ہم سب کو قیامت کے دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، آمین۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعے کے دن اور شب جمعہ میں مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھا کرو۔ جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے، اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ جب چھیڑا تذکرہ ان کے رخسار کا، وضحیٰ پڑھ لیا والقمر کہہ دیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ ہماری موت ایمان پر ہو، لیکن یہ کیوں نہیں چاہتے کہ ہماری زندگی ایمان پر ہو۔ کافر تو ترستا ہے تہواروں کو، اے مسلمان تو قسمت والا ہے جو ہر ہفتے عید مناتا ہے۔